پاکستان تحریک انصاف کی جو پچھلے 3 دن ہے بڑے گرم گزرے ہیں اور بڑی ہی گرما گرم خبریں آئی ہیں، تو عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پہلی تو اڈیالہ جیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری اور شعیب شاہین صاحب کا معاملہ ہوا، کل پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا، تو آپ کا کیا کہنا ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہ وہ بھگوڑے ہیں اور بھگوڑے ہی ہیں یا معاملہ کچھ اور رہے گا؟ دیکھیں جی، معاملات کو اور گرم نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پارٹی پہ بہت مشکل وقت ہے۔ تو ہم ساروں کو گزارا کرنا چاہیے کہ جو بیسک ہمارا مقصد ہے وہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی ہے، تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایک دوسرے سے۔ لیکن مسئلہ پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ بس لڑتے رہتے ہیں، تو اگر باہر کوئی نہ ہو لڑنے کے لیے تو پھر ایک دوسرے آپس میں لڑتے ہیں، لیکن میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ سر، سیاسی کمیٹی کا کل کا اعلامیہ دیکھ کے تو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا یا بالکل بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ انہوں نے تو پہلے سے بھی زیادہ سخت الفاظ جو ہے استعمال کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز یا اعلامیہ کے اندر ایسی چیز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا فواد چودھری کے حوالے سے سب کا اندر کا غبار نکل رہا ہے یا معاملہ ہی ایسا ہو گیا؟ دیکھیے، فواد چودھری صاحب کو بھی گزارا کرنا چاہیے ان کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ اچھے اسپوکس پرسن ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ان کو بھی کم از کم موجودہ لیڈرشپ جو ہے ان کے بارے میں بھی ان کو عزت سے، احترام سے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت سفر کر رہے ہیں اس وقت، بہت سختیاں ہیں، ابھی بھی ہیں، گزاری بھی ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جی پارٹی کی ایک ہائرارکی ہے، پارٹی کا ایک ہائی کمان ہوتی ہے، اور وہ ساری عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے تو سیکرٹری جنرل نہیں بنا، نہ کوئی اپنی مرضی سے چیئرمین بنا ہے، عمران خان صاحب نہیں بنایا ہے، تو ان کو بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ سر، خان صاحب نے ایک حکم دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دن جو لوگ غائب ہوئے یا جن کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ان تمام کو فوری طور پر پارٹی سے نکال دیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ زین قریشی کو ایگزمپشن دی گئی ہے، باقی کسی کو نہیں دی گئی؟ کیا اس میں فیوریٹزم تو نہیں آ گیا؟ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ کچھ لوگ اپنے کوئی قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ زین قریشی صاحب کی ایکچوئل کیا پوزیشن تھی۔ فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن میرے خیال میں اگر اس اہم موڑ پہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے تو چاہے وہ جو بھی ہو، اس کو تحریک انصاف میں نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک وہ زین قریشی صاحب بھی ہیں، جو بھی ہو، میں تو یہ نہیں کہہ رہا زین قریشی صاحب کا، میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی غداری کی ہے اور ان پہ ثابت ہوتی ہے، صرف افواہوں پہ یا الزامات پہ نہیں، جس نے بھی غداری کی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو ساروں کو فارغ ہونا چاہیے۔ سر، ایک چیز دیکھی ہم نے، سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، خان صاحب کا آرڈر اس سے پہلے کا آیا ہوا تھا، مگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی، بلکہ سارا معاملہ جو ہے فواد چودھری کے اوپر ڈال کے اجلاس جو ہے نپٹا دیے گئے ہیں، تو ابھی تک ان لوگوں کو نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ کیا اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے؟ مجھے نوٹیفیکیشن کی تاخیر کا نہیں پتا، میں تو آج آیا ہوں اسمبلی میں، آج انشاءاللہ پتہ کروں گا کہ وہ کس چیز کی وجہ سے ڈیلے ہے۔ اگر خان صاحب کا آرڈر آیا ہے تو پھر ان کو فوراً کر دینا چاہیے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی، خان صاحب کا آرڈر ہے اور ان تمام لوگوں کو پارٹی سے فوری طور پر نکال دینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے غداری کی ہے ان کو پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔